بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامل باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکٹس ان ٹیپ۔ آج ہم یورپ میں پھیلی ایک منکن پاکس نامی بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا پھیلاؤ کس طرح ہوتا ہے، اور پھر اس کا کچھ پس منظر دیکھیں گے، اور تاکہ ہم اس کے ادویات اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور آنے والی تمام ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ منکی پاکس نامی یہ بیماری یورپی ممالک میں آج کل تقریباً 12 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکی ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس کے 200 سے زیادہ کیسز شمار کیے جا چکے ہیں۔ البتہ پاکستان میں الحمدللہ اس کا کوئی کیس نہیں ہے، اور اگر اس کے پس منظر کی بات کریں تو یہ ایک پرانا وائرس ہے، اور سب سے پہلے یہ 1958 یعنی کہ 1958 میں بندروں میں اس کی موجودگی لوگوں نے یعنی سائنٹسٹ نے اس کو دریافت کیا تھا کہ بندروں میں یہ پایا جانے والا وائرس ہے، جو 1970 میں پہلی دفعہ کسی انسان میں ملا تھا۔ اور یہ افریقی ممالک میں تو عام بیماری ہے، لیکن آج کل یورپین ممالک اس کی زد میں ہیں، اور جانوروں سے یہ انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ اس بیماری کا نام زونوٹک بیماری ہے۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں اور اس کے خاندان کے بارے میں اگر معلومات لیں تو یہ چیچک کے خاندان سے تعلق رہنے والی بیماری ہے، اور بالکل جیسے چیچک میں یعنی چکن پاکس کی آپ کو پتہ ہے بیماری میں جسم کے اوپر دانے نکلتے ہیں، اسی طرح منکی پاکس بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں انتہائی زیادہ خارش ہوتی ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے جسم کے اوپر دانے نکلتے ہیں، کافی تکلیفیں ہوتے ہیں، اور آخرکار یہ بھی مدھم ہو جاتے ہیں اور خشک ہو کے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ چہرے پہ، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ اور پاؤں کے تلوؤں پہ عموماً یہ دانے نمودار ہوتے ہیں اور کافی زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں شدید سر درد محسوس ہوتی ہے اور تیز بخار ہوتا ہے مریض کو، کمر درد اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، جسم کے اکثر حصوں پہ اس کو سوجن کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے پھیلاؤ کے بارے میں بات کریں تو عموماً یہ جلد اور آنکھ اور ناک وغیرہ پہ بنے دانے ہوتے ہیں، اور ان میں جو گندا مواد ہوتا ہے وہی اگر کسی دوسرے بندے کو یا کسی اور جاندار کو لگتا ہے تو اس میں یہ منتقل کر دیتا ہے۔ عموماً یہ جو گھر میں تیمارداری کرتے ہیں مریض کی، وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا پھیلاؤ سست ہے، اور مگر پھر بھی احتیاط کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی ویکسینیشن علاج کے بارے میں بات کریں تو اس کی ویکسینیشن ابھی تک تو دریافت نہیں ہوئی، لیکن جو چکن پاکس یا چیچک کے لیے ویکسینیشن استعمال ہوتی ہے وہی اس میں کافی کارآمد ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو ویکسینیشن لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو یعنی یہ اس میں کافی قوت مدافعت وہ لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں بیماری کے خلاف۔ اور اینٹی وائرل ادویات جو وائرس کو کل کرتی ہیں، کل تو نہیں کر سکتی لیکن یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سلیپ موڈ میں لے جاتی ہیں، وہ اس میں کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ روایتی طور پہ جو ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میں جو اس کا طریقہ علاج ہے، چیچک کی جو ادویات ہیں وہ اس میں کافی کارآمد ہیں، منکی پاکس میں بھی۔ امید ہے آپ کی معلومات کے لیے آج کی ویڈیو کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں۔ شکریہ، اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ